یہ قانون ہمارا ہے SRO 43 کے تحت جس کی بھی جان سروس کے دوران جائے یا جو بھی ملٹنسی کا شکار ہو انہیں SRO 43 کے تحت نوکری مل ہی جاتی ہے. میں یہی ان کے لواحقین سے معلوم کر رہا تھا کہ کون ہے جس کو یہ آرڈر دیا جا سکتا ہے. ان کی جو بیوہ ہے وہ گریجویٹ ہے, پڑھی لکھی ہے, تو پہلا حق تو انہی کا بنے گا. تو اب عید کے بعد جب دفتر کھل جائیں گے تو ہوم ڈپارٹمنٹ کے طرف سے اس کا کیس جو ہے وہ بن جائے گا, اور یہ چاروں جو ہمارے بہادر پولیس کے جو اس حادثے میں شہید ہوئے ان سب کا جو ہے گھر کے لیے SRO کا کیس اور باقی جو ریلیف ہمیں دینا ہوگا وہ ہم دے دیں گے. لیکن ہماری تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرح کے حادثے ہو ہی نہ, کہ اس ملٹنسی پہ ہم اس طرح قابو پائیں کہ جموں کشمیر میں اس طرح ماتم کا جو ہے سلسلہ یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. کہاں کمی رہ رہی ہے, کیوں ختم نہیں ہو پا رہا؟ اب یہ فی الحال تو کہا نہیں جا سکتا یہ کون تھے, لیکن اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے. میرا اپنا ماننا ہے, حالانکہ میرے پاس اس کا مطلب کوئی انٹیلیجنس رپورٹس تو آئے نہیں, لیکن لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک نئی گروپ تھی جنہوں نے کراس کیا تھا, اور ایک طرف سے خوش قسمتی ہی سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے پولیس کے ہاتھوں پڑ گئے. اگر پولیس کے ہاتھوں نہیں پڑے ہوتے تو یہ اندر گھس کے پتہ نہیں کیا کر لیتے. اب ہمارے 4 بہادر پولیس کے جوان جو ہیں انہوں نے اپنی جان کی قربانی تو دی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کئی معصوم جانیں جو ہیں وہ اس سلسلے میں بچا چکے ہیں, اور آگے جو اس میں تحقیقات کرنی ہوگی وہ ایجنسیوں کی طرف سے تحقیقات ہوگی. سر کیا مانتے ہیں کہ گھاٹی کی جگہ آپ جموں میں یہ سب انفلٹریشن؟ اب یہ نئی بات نہیں ہے. پچھلے 3-4 سال سے آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جموں کے کئی علاقوں میں اس طرح کے گھٹنائیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملی. یہ ریاسی ضلع میں بھی یاتریوں کے بس پہ جو حملہ ہوا, جموں شہر میں حملے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب چین نے لداخ میں آکرمن کیا یا وہ گھس گئے, اس کے لیے ہمیں فوج کی ضرورت تھی, اور فوج وادی سے ہم ہٹا نہیں سکتے تھے, تو فوری طور جموں میں جو فوج تعینات تھی ان کو لداخ بھیجا گیا, جس وجہ سے کہیں کمی آئی. اب اس کمی کو آہستہ آہستہ درست کیا جائے گا. کٹھوعہ میں سر لوگوں نے سوال کیے ہیں کہ آپ نے کہا تھا, سرکاروں نے کہا تھا کہ 370 ہٹنے کے بعد جموں کشمیر سے ملٹنسی کا خاتمہ. میں آج کے موقع پہ سیاسی بات نہیں کروں گا, آگے کبھی اس پہ بات کرنی ہوگی ہم کریں گے. آج کے میں پھر اب چھوڑ دیجئے, کیونکہ اگر میں نے اس سوال کا جواب دیا تو میرے اوپر الزام لگے گا کہ میں سیاست کر رہا ہوں. گھاٹی کے حالات یا جموں کے حالات چھوڑ دیجئے نا. اب ابھی ہم ایک گھر سے نکلے ہیں جہاں ماتم پھیلا ہوا ہے. میں آج 4 جگہ گیا ہوں, ہر فیملی کے ساتھ, خاندان کے ساتھ مجھے افسوس کا اظہار کرنا پڑا. تو ظاہر سی بات ہے کہ حالات کو پوری طرح سے ٹھیک کرنے میں ابھی ہمیں کچھ اقدامات اور اٹھانے ہوں گے.